السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اور ویڈیو کے اندر جو بھی سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کرنے کی فکر کریں۔ گزشتہ کل قرآن کریم کے اندر آپ کو 2 رکوع ریویژن دیے تھے، آج اور 2 رکوع آپ کو ریویژن میں دیے جا رہے ہیں۔ کل چوتھے پارے کا پہلا رکوع ریویژن میں مکمل ہوا، آج 2 رکوع چوتھے پارے کے، یعنی کہ دوسرا اور تیسرا رکوع آپ ریویژن کریں گے۔ آپ یہاں سے ریویژن کریں گے چوتھے پارے کے دوسرے رکوع سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں سے آپ ریویژن کریں گے۔ یہ دوسرا رکوع مکمل، اور یہ تیسرا رکوع کنتم خیر امۃ، یہ بھی مکمل یہاں تک، ان اللہ بما یعملون محیط۔ تو آئیے اب ہم کتاب کے اندر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ 6 ایئر کا کتاب۔ سب سے پہلے ہم عقائد کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج حفظ سورۃ العلق الحمدللہ مکمل ہو چکی، اور دعا آداب و دعا کے اندر بھی کل ہم نے جو دعا سیکھی کہ بخار ہو یا باڈی کے اندر جہاں کہیں بھی تکلیف ہو، درد ہو، تو کون سی دعا پڑھنے کی، وہ بھی آپ کو پڑھا دی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد کر لی ہوگی۔ تو عقائد کے اندر سبق نمبر 5 توحید، جس میں ایک پیراگراف ہو چکا ہے، دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سامان اور مددگار کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سامان اور مددگار کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صرف وہی ذات بندگی اور عبادت کے لائق ہے، اور صرف وہی ذات مدد طلب کیے جانے کے لائق ہے۔ وہ بڑی شان والا اور عظمت والا ہے۔ غرض توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، یکتا یعنی اکیلا، اسی طرح اپنی تمام صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے۔ اس کی ذات و صفات، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مانند نہیں ہے۔ یہ 5واں سبق الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ اب سوال و جواب کی طرف ہم آتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ دیکھو، دعائیں کون سنتا ہے؟ تو دعائیں اللہ سنتے ہیں۔ گناہ کون معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ مدد کس سے طلب کرنی چاہیے؟ مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ توحید کا مطلب بتائیے۔ تو یہ آخری پیراگراف میں یہاں سے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی تمام صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے، اور اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو یہاں تک یہ تیسرا آخری
چھٹا سوال اس کا جواب ہے۔ تو الحمدللہ چھٹا سوال بھی آپ کو بتا دیا گیا، تو اب پانچواں سبق مکمل ہوا اور اس کے سوال و جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو یاد کریں۔ اب ہم سیرت کی طرف آتے ہیں۔ دیکھو، سیرت کے اندر آپ کو 3 سوالات کے جوابات بتا دیے گئے اور 2 سوالات کے جوابات آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کر حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا بات کہی، پورا واقعہ بتائے۔ تو بالکل آسان ہے۔ دیکھو یہاں سے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، یہاں سے یہ پورا پیراگراف یہاں تک یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اور آخری سوال کہ آپ کے برابری کے برتاؤ سے متعلق کوئی ایک واقعہ بتاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں انصاف کا فیصلہ کیا ہو تو اس کے متعلق کوئی ایک واقعہ آپ نے جو اس سبق کے اندر پڑھا تو آپ کو سنانا ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، دیکھو بدو والا یہ پیراگراف، اسی طرح ایک یہ، تو دونوں میں سے کوئی بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم عربی کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، جس میں یہ 5 سینٹنس ہو چکے ہیں۔ اب دوسرے 5 سینٹنس دیکھو۔ ذالک ملعب، وہ کھیل کا میدان ہے۔ ذالک سائق، وہ ڈرائیور ہے۔ ذالک مطار، وہ ایئرپورٹ ہے۔ ذالک مسجد، وہ مسجد ہے۔ ذالک استاد، وہ استاد ہے۔ تو یہاں تک آپ کا سبق رہے گا۔ یہ 5 سینٹنس اسی طرح یہ بھی آپ اچھی طرح یاد کریں اور ان 5 سینٹنس کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔